لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، جو بند والا بھی آیت یہی پڑھتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قادیان والا بھی یہی پڑھتا ہے۔ میں نے کہا بالکل یہی بات ہے۔ کہتے اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا دیوبند والا کہتا ہے یہ لفظ جو نبی سے لیے ہیں تو معنی بھی نبی سے لینا ہے، قادیان والا کہتا ہے کہ یوں نہیں کرنا، لفظ نبی سے لینے ہیں، معنی قادیان سے لینا ہے۔ میں نے غلام احمد پرویز کو دیکھا ہے، کہا جی معنی نبی سے لینا ہے، لفظ نبی سے لینا ہے، معنی لاہور سے لینا ہے۔ دیوبند والے کہیں گے لفظ بھی مدینے سے لینا ہے تو معنی بھی مدینے سے لینا ہے۔ میں نے جاوید غامدی کو دیکھا ہے، وہ کہتا ہے لفظ نبی سے لینا ہے، معنی لاہور سے لینا ہے۔ میں نے کہا لفظ بھی نبی سے لینا، ہم نے معنی بھی نبی سے لینا ہے۔ دیوبند کا موقف یہ ہے الفاظ قرآن بھی نبی دیں گے اور معنی قرآن بھی نبی دیں گے، نبوت کو چھوڑ دے گا الفاظ بھی نہیں ملتے، نبی کو چھوڑ دے گا تو معنی بھی نہیں ملتا۔ ہم نے حدیث پیغمبر کو دیکھا ہے الفاظ بھی صحابی دیتا ہے اور معنی بھی بلند آواز سے معنی بھی صحابی دیتے ہیں۔ میں بلا ٹوک ٹوک بات کہنے لگو، یہ سبق میرا نہیں، میرے اساتذہ ہے اور میں دیانت سے بات کہتا ہوں، بد دیانتی کی بات نہیں کرتا۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے اور میں نے ادھر جا کے پوچھا ہے تمہارا دیوبند کا اختلاف کیا ہے؟ کہتا ہے ادھر جائے گا تجھے امام ملے گا، ادھر آئے گا نبی ملے گا، ادھر جائے گا فقہ ملے گی، ادھر آئے گا حدیث ملے گی۔ نانا بھائی بد دیانتی کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ادھر جائے گا تب بھی نبی ملے گا، ادھر جائے گا تب بھی نبی ملیں گے، ادھر جائے گا تب بھی حدیث ملے گی، ادھر آئے گا تب بھی حدیث ملے گی۔ کہتے ہیں تمہارا اختلاف کیا ہے؟ ادھر بھی پیغمبر ہے، ادھر بھی پیغمبر ہے، ادھر بھی حدیث ہے، ادھر بھی حدیث ہے، اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف کو سمجھنا۔ دیوبند کا موقف یہ ہے حدیث کے الفاظ بھی نبی صحابی دیتا ہے تو معنی بھی صحابی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا نا 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 یوں نہیں کرنا، حدیث کے لفظ تو صحابی دیتا ہے، حدیث کا معنی وہابی دیتا ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لے گا تو مسلک میرا بنتا ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے گا تو مسلک وہ بنتا ہے۔ تیری مرضی، لفظ صحابی سے لے کے معنی بھی ان سے لے لے، تیری مرضی، لفظ صحابی سے لے کے معنی ان سے لے لے۔ دیوبند والے کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، یہ نمائندہ الفاظ بھی دیتا ہے اور معنی بھی دیتا ہے۔ الفاظ قرآن بھی نبی دیں گے تو معنی بھی نبی دیں گے، حدیث کا معنی لفظ صحابی دے گا تو معنی بھی صحابی دے گا۔ معنی بھی کون دے گا؟ جو کہتے ہیں نہیں نہیں الفاظ نبی سے معنی میں کروں گا، تو سمجھ لے دال میں کالا کالا ہے۔ کہتے ہیں حدیث کے الفاظ صحابی سے لیں گے تو میں عربی نہیں جانتا، معنی میں کروں گا تو سمجھ لے دال میں، بولنا سمجھ لے دال میں کالا کالا۔ پچھلے مہینے دبئی میں ایک اجلاس تھا، ہماری میٹنگ چل رہی تھی، ایک پڑھا لکھا بندہ کہنے لگا مولانا عجیب بات ہے تمہیں ذاکر نائک سے کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہتے بات تو چلتی ہے۔ میں نے کہا مجھے اختلاف نہیں ہے، اسے ہم سے اختلاف ہے۔ کہتے جی کیا معنی؟ میں نے کہا ہم پہلے والے ہیں وہ بعد والے ہیں، پہلے والے بعد والوں سے اختلاف نہیں کرتے، بعد والے پہلوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ کہتے اختلاف ہے کیا؟ میں نے کہا میں سمجھاؤں گا، تجھے سمجھ نہیں آنا، تفصیل دوں گا تو وقت لگ جائے گا۔ کہتے جی پھر بھی کہے، بندہ پڑھا لکھا تھا۔ کہتے اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا جو سچ اور ریسرچ میں اختلاف ہے وہ ذاکر نائک اور دیوبند میں اختلاف ہے۔ کہتے جی کیا معنی؟ میں نے کہا نہیں سمجھا نا، تجھے انگلش پہ ناز تھا، تو دیوبند والے کی جملے نہیں سمجھا۔ میں نے کہا جو سچ اور ریسرچ میں اختلاف ہے وہ دیوبند اور ذاکر نائک میں اختلاف ہے۔ کہتے جی کیا معنی؟ میں نے کہا میں مثال دے کے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ یہ دبئی میں اسٹیڈیم بنا ہے، رات کو فٹ بال کھیلا جا رہا تھا، تم نے رات کو بڑی لائٹیں لگائی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سرچ لائٹ ہے۔ میں نے کہا کھلاڑی گول کرنے کے لیے گیند کو لا رہا تھا تو جب یہ قریب پہنچا ہے گول کرنے لگا، ایک آدمی نے اس لائٹ کو آف کر دیا، اب کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے ریسرچ ہے۔ میں نے کہا جب سرچ لائٹ جلی ہے تو یہ کھیل رہے تھے، جب ریسرچ ہوئی ہے تو کھیل خراب ہوا ہے۔ دیوبند کا موقف یہ ہے کہ اس مسئلے پہ اصحاب پیغمبر سے لے کے آج تک کے فقہا سرچ کر چکے ہیں، اس پہ ریسرچ نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں ریسرچ کرنی ہے۔ میں نے کہا سرچ کرنی ہے، اگر کھیل میں ریسرچ کرے تو دنیا کا کھیل برباد ہوتا ہے۔ اجماعی مسائل میں آج کا محقق ریسرچ کرے گا تو شریعت بھی برباد ہوگی۔ ہم وہاں بھی سرچ کے قائل ہیں، یہاں بھی سرچ کے قائل ہیں، ہم نے سرچ مانی ہے۔ وہ عمر کے فتوے پہ ریسرچ کرتا ہے، نہیں سمجھا؟ عمر کے فتوے پہ
کہتا جی بہت بڑا آدمی ہے. میں نے کہا عمر سے بڑا آدمی ہے. کہتا جی اس نے بڑی دینی خدمات ہیں. میں نے کہا عمر سے بڑی دینی خدمات ہے. تو کیسی بات کرتا ہے؟ اگر ذاکر نائک کہہ دے میں عمر کے فتوے کو چیک کروں گا تیرے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا، اور جب میں نے کہہ دیا عمر کے فتوے کو بھی چیک کروں گا تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھا ہے، میں بات جرأت کے ساتھ کہتا ہوں یا تنقید کرنا چھوڑ دو یا تنقید سہنا شروع کر دو. اصحاب پیغمبر پہ تنقید کرے گا تو تنقید برداشت بھی کرے گا. اصحاب پیغمبر پہ تو تنقید کرے ہم سے برداشت نہیں ہے، تو جب تجھ پہ تنقید ہو پھر تو برداشت کیوں نہیں کرتا؟ یا تنقید کرنا چھوڑ دو یا تنقید سہنا بھی شروع کرو. لوگ کہتے ہیں تنقید کرنی تو ہے، تنقید سہنی نہیں ہے. دیوبند والے تنقید کرتے کم ہے سہتے زیادہ ہے. نہیں سمجھے؟ کرتے کم ہے اور سہتے زیادہ ہے. میں نے کہا میں ایک جملے کو چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں. نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ بولیے نا، نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ. میں خدا کی قسم اٹھا کے تو مسجد میں بیٹھو میں غلط بات نہیں کرتا، میں آیات پڑھ کے سناتا جاتا پھر تجھے تحقیق بھی ذاکر نائک کی پیش کرتا جاتا. میری کوئی اختلاف نہیں ہے. میں کہنے کہ بابا تقابل ادیان پہ بات کر، ہم تیرے ساتھ ہیں. یہودیت کو جواب دے ہم تیری پشت پہ ہیں، عیسائیت کو جواب دے ہم تیری پشت پہ ہیں، ہندو سے دلائل کی جنگ لڑ ہم علماء تیری پشت پہ ہیں. لیکن جب تو غلط فتوے دے گا ہم تیری تائید نہیں کریں گے. تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، ہمارے اکابر کی جماعت ہے، ہم نے ہمیشہ دفاع کیا ہے. لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں کہ نہیں بھئی تم نے مسائل نہیں بتانے، رائیونٹ کے بزرگوں کی ہدایات ہے، مسائل تم نے نہیں بتانے. تم گجرانوالہ میں گشت کرو یہ تیرا کام ہے، لیکن مسئلہ دارالافتاء گجرانوالہ سے پوچھنا. ہم بھی کہیں گے تقابل ادیان پہ بات کر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ فتویٰ نہ دینا حضرت عمر فاروق کے فتوے سے ٹکرا جائے. اگر وہ ٹکرا گیا ہم حضرت عمر کا دفاع کریں گے، تجھ پہ تنقید کریں گے. کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ بولتے نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں تو مثبت کا بات کہتا ہوں، میں نے کوئی منفی بات تو نہیں کی ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا ہم نے قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور حدیث کو کیسے سمجھنا. نہ اللہ نے قرآن کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے، سمجھانے کے لیے پیغمبر دیا ہے. پیغمبر نے حدیث کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، پیغمبر نے سمجھانے کے لیے بولنا، سمجھانے کے لیے صحابہ بیان صحابہ میرے نبی نے دی ہے. چونکہ بات لمبی ہوتی ہے میں زیادہ مثالیں دلائل نہیں دے رہا. ایک مثال دے تو ایک، چونکہ بخاری کا موقع ہے میرا تو دل کرتا ہے اللہ گواہ ہے کہ بخاری پہ بولنے کو میرا بھی جی کرتا ہے، تراجم پہ، ابواب پہ، اسناد پہ، احادیث پہ، مسائل پہ. میں کہتا ہوں توجہ آپ کے علم میں نہیں ہے. امام بخاری پہ دیوبند کے کتنا موقف مضبوط ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا بھئی دیوبند والے داڑھی مٹھی کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کتنی رکھنی چاہیے؟ کہتا ہے مٹھی نہ رکھو. میں نے کہا کتنی رکھے؟ کہتا ہے یہ ناک تک یا جہاں تک جائے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے بخاری شریف میں ہے. میں نے کہا حدیث پڑھ کے سناؤ جو ہمارے علم میں نہ ہو. کہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خالف المشرکین وغفر اللہ وعفو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو، مونچھوں کو کٹایا کرو. میں نے کہا جس صحابی نے پیغمبر کی یہ حدیث سنائی ہے ان کا نام کیا ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہما. میں نے کہا یہ وہی عبداللہ بن عمر ہے جن کو رفع الیدین کے مسئلے میں تو کہتے ہیں متبع سنت تھے، اتباع سنت میں بڑے معروف تھے. یہ وہی ہے؟ کہتا جی وہی ہے. میں نے کہا پھر بخاری نے جو اللہ کے نبی کا ارشاد دیا ہے آگے ارشاد کا معنی بھی دیا ہے، ذرا وہ بھی پڑھ دے. کہتے جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا امام بخاری آگے عبداللہ بن عمر سے حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں. وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَبَيْ تَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أَخَذَهُ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حج و عمرے پہ جاتے، سفر لمبا ہوتا، داڑھی کے بال کچھ بڑھ جاتے، حج و عمرے سے فراغت کے بعد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش لیتے. میں نے کہا دیوبند کا قصور یہ ہے ہم حدیث کے لفاظ بھی صحابی سے لیتے ہیں اور معنی بھی بولنا، معنی بھی حدیث کے الفاظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لے تو موقف میرا بنتا ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے تو موقف اس کا بنتا ہے. میں نے کہا نمبر ایک قرآن و حدیث کا معنی کیا ہے، نمبر دو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا بولیے نا، سمجھنے کا، نمبر تین توجہ رکھنا. اب میں ذرا